الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے میں پچھلے حلقے میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ قادریہ سلسلہ کے بارے میں تھی، اور بہت کچھ باتیں ہم نے اس سلسلے میں پڑھا ہے۔ چند باتیں جو باقی بچی اسے مکمل کرنے کے بعد اگلی موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے سامنے جو اس وقت سلسلے قادریہ سے متعلق چند باتیں ہیں، ان میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، اور یاد رکھیں کہ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے، ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان تصوف کے سلسلوں میں عقائد کا فساد کتنا زیادہ ہے، اس میں کس طرح سے بدعقیدگی پائی جاتی ہے، کس طرح سے عقائد کا فساد پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مختلف پہلوؤں میں یا توحید کے عقیدے سے متعلق بہت ساری گمراہیاں ان سلسلوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے اس سے پہلے حلقے میں آ چکی ہیں۔ یہاں جو بات باقی ہے وہ یہ ہے کہ سید احمد رفاعی مصر کے ایک بزرگ مانے جاتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے نکلنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ 555 ہجری میں انہوں نے حج کیا تھا۔ حج کے سفر میں یہ مکے سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ گئے، تو وہاں پر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جب گئے تو انہوں نے قبر نبوی کی بھی زیارت کی۔ تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جب زیارت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ کے نبی کا ہاتھ قبر سے باہر نکل گیا۔ یہ تو واقعہ ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس واقعے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ عبدالقادر جیلانی بھی موجود تھے۔ عبدالقادر جیلانی سلسلہ قادریہ بھی کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی ضمن میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک واقعہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ بہت ساری جماعتوں میں یا بہت سارے فرقوں کے یہاں یہ واقعہ مشہور ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے اسٹیجوں سے ان کی ممبروں سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس کے اندر کس قدر بدعقیدگی چھپی ہوئی ہے۔ کیا یہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق؟ اور پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک تو اس عقیدے کا فساد، دوسری چیز اس عقیدے کو بیان کرنے والے، ثابت کرنے والے، یعنی قادریہ سلسلہ کے لوگ اور آج جماعت تبلیغ کے لوگ، اس کے علماء، یا مثال کے طور پر بریلوی طبقے کے لوگ اور ان کے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اس کو لکھنے اور بیان کرنے والوں نے کتنی تاکید کے ساتھ اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں پہلوؤں کو ہمیں غور کرنا ہے، دونوں پہلوؤں پر، اور پھر اس کے بعد اندازہ یہ لگانا ہے کہ عقیدے کا سراسر فساد ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ٹکرانے والی یہ چیزیں ہیں، لیکن اسے ثابت کرنے والے بغیر دلیل کے دوسرے پہلوؤں سے اس کو بہت زیادہ موقت کرتے ہیں، بہت زیادہ اسے بھاری بناتے ہیں، بہت زیادہ اہم بناتے ہیں تاکہ لوگ تسلیم کر لیں۔ یہی نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کو مختلف انداز کے طعن و تشنیع سے بھی نوازتے ہیں کہ نہیں مانو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو نہ ماننے والے غلط ہیں، متواتر واقعہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعہ درست ہے، صحیح ہے، تسلیم کر لیں۔ واقعہ کیا ہے؟ صوفیوں کی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے مشہور بزرگ ہیں، اور اکابر صوفیہ بہت بڑے صوفی لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ دو شعر پڑھے۔ وہ شعر جو تھے وہ فارسی میں تھے، وہ جو دونوں اشعار تھے وہ فارسی میں تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستان مبارک چومتی تھی۔ یعنی جب میں یہاں نہیں آ پاتا تھا، مصر میں ہی تھا،
تو اس وقت جو ہے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا زیارت کرنے کے لیے، آپ کی قبر کی، آپ کے جسم مبارک کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، اور میری نائب بن کر کے وہ آتی تھی، آستانے مبارک کو قبر کو چومتی تھی۔ یہ ساری چیزیں بدقین کی تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ قبروں کو چومنا اس کی کیا شرعی حیثیت، قبر کو چومنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، قبر کی مٹی کو چومنا، یہ عقیدے ظاہرہ کی کتاب و سنت سے متعارض ہیں، متصادم ہیں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں وہ، اب جسموں کی باری، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اسے چومیں۔ یعنی اب روح کے بعد اب براہ راست میں جسم اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہو گئے، براہ راست حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے اپنا دست مبارک عطا کیجیے۔ یہ مخاطب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا ہاتھ آپ نکالیے، بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ اسے چومیں۔ اس پر یعنی اس درخواست پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا کہ یہ عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنی قبر میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے دنیاوی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کے بارے میں بلا شبہ کتاب و سنت کی دلائل موجود ہے کہ برزخ کی اپنی ایک زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا تعلق دنیاوی زندگی سے نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی ایک الگ کیفیت ہے، الگ صلاحیت ہے، الگ طاقت ہے، اور برزخ ایک الگ چیز ہے۔ اور برزخ کی جو مدت ہے اس پیریڈ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے اٹھائے جانے سے پہلے یہ بیچ والا جو پیریڈ ہے تو برزخ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کے بیچ میں آڑ ہے۔ تو اس میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، لیکن وہ زندگی دنیوی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ جو اختیارات، جو طاقت، جو تصرف، جو صلاحیتیں ایک انسان کو دنیوی زندگی میں ہوتی ہیں وہ برزخی زندگی میں نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ ثابت کیا جاتا ہے اس واقعے سے کہ اللہ کے نبی گویا کہ جیسے دنیاوی زندگی میں باحیات سے زندہ تھے، ساری طاقت اختیارات تھے، ایسے آپ اندر قبر کے اندر موجود ہیں، اور جب آپ درخواست کی آپ کے چاہنے والے ہیں تو آپ بالکل ایسے ہی دنیاوی زندگی کی طرح سے آپ نے ہاتھ بڑھا دی اور ان کے ہونٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھوا۔ یہ امام سیوطی کی کتاب الحاوی کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود، یہ بات موجود۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہونا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ قرآن ہے۔ انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق جو بھی ان کے پاس وسائل تھے اس کی روشنی میں انہوں نے لکھا، ہر ایک کو کتاب و سنت کے دلائل پر پکڑا جائے گا۔ ان سے اگر کوئی چوک ہوئی، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا ہے، یہ فتویٰ ان سے صادر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی اصلاح کی جائے گی، اور ان سے ان کی اس غلطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور انہیں معذور سمجھا جائے گا کہ ان سے غلطی ہوئی، اسے پکڑ کر بیٹھا نہیں جائے گا۔ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے خاص بات کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 لوگوں کا مسجد نبوی میں موجود تھا۔ اس وقت 90,000 لوگوں کا مسجد نبوی میں موجود تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی، جس میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کا نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے عبد القادر جیلانی کا تذکرہ اس طرح کے واقعات میں بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس واقعے میں عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے تو بھلا اس واقعے کے مستند ہونے میں کیا شک شبہ ہے؟ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام، اور آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا ہے کہ ان کے بارے میں اس تصوف کے لوگوں کا یا اس سلسلے کے لوگوں کا کیا ہے۔ ساری طاقت، سارے تصرفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شان شان ہے، ان سب کا اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو بہرحال
اب دیکھیں یہ بات تو ہو گئی، یہ واقعہ کہاں کہاں موجود ہے؟ ایک حوالہ کے اوپر ہو گیا الحاوی بالفتاوی امام سیوطی کا، اور اس کے بعد فضائل حج مولانا زکریا صاحب کی کتاب، ایسے ہی قلادۃ الجواہر فی ذکر الغوث الرفاعی و اتباعہ الاکابر، یہ ابو الہدی افندی رفاعی خالدی سیادی کی کتاب ہے۔ یہ تینوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے دیکھیے جو آخری کتاب اس کا نام بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے قلادۃ الجواہر۔ اس کتاب کا مصنف کیا لکھتا ہے؟ دیکھیے اس واقعے کے بارے میں صوفیوں کا کہنا ہے کہ یہ متواتر ہے، یہ بات لکھی جا رہی ہے، اپنی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ یہ متواتر ہے، اس کا منکر کافر، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ متواتر ہے۔ کسے کہتے ہیں متواتر؟ مطلب مسلسل، ایک آدمی نے بیان کیا، دوسرا بھی وہی، تیسرا بھی وہی، 10 20 50 100 200 500 1000 10,000، یہاں کیا کہا گیا 90,000 لوگوں نے دیکھا، تو اس سے زیادہ تواتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے نا، یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ متواتر ہے، یعنی اکا دکا لوگوں نے بیان نہیں کیا کہ کوئی اس پر نقد کر دے، کوئی تبصرہ کر دے، یا کہا جائے کہ کسی نے بیان کر دیا ہوگا غلطی ہو گئی ہوگی۔ 90,000 لوگوں نے دیکھا، تو ایک دو جھوٹ بول سکتے ہیں، 90,000 لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور 90,000 لوگوں میں تو قادر جیلانی صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو بنا اور مطلب اس واقعے کی مستند ہونے میں وہ کیا چاہیے۔ لیکن دیکھیے متواتر، اس کا منکر کافر اور اسلام سے خارج۔ دیکھا اپنی باتیں کیسے منواتے ہیں، بدعقیدگی منوانے کے لیے یہ سب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ متواتر یہ شریعت کی اصطلاح، سنت کی طرح اصول حدیث کے اندر متواتر احاد، ایک آدمی بیان کرے، دو آدمی بیان کرے، اور بہت سارے لوگ بیان کریں، اتنی بڑی تعداد بیان کرے کہ یہ ہم سوچ ہی نہ سکے کہ اتنے سارے لوگ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، غلط بول سکتے ہیں، یقینی طور پر صحیح ہی بول رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کا منکر کافر اور اسلام سے کیا، دیکھیے اس کے بعد عبارت نوٹ کی گئی ہے محمد افندی سیادی کی، قلادۃ الجواہر کے مصنف کی عبارت: سیدی احمد رفاعی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلنا، احمد رفاعی کے لیے دست مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا ممکن ہے، اس میں کوئی گمراہ اور بھٹکا ہوا یا منافق ہی شک کر سکتا ہے۔ سارے لوگ منافق ہیں، گمراہ بھی ہیں، بھٹکے بھی ہوئے ہیں، اور منافق جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، دیکھا، اور اس کے انکار کا انجام بری موت۔ شاید کوئی دنیاوی اخروی سزا ایسی نہیں ہے جسے یہاں اکٹھا نہیں کر دیا، صرف اس لیے کہ سید احمد رفاعی کے اس واقعے کو سچ ثابت کیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا اس کو معتبر ثابت کرنے کے لیے اتنی ساری باتیں اسی لیے کہی گئی ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے پاسبل ہی نہیں، کتاب و سنت کے دلائل سرے سے اس کے انکاری ممکن ہے ہی نہیں کسی بھی صورت سے، ایسا بالکل ممکن نہیں۔ اچھا پھر یہ تو ایک یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا جسم مبارک، اور برزخی زندگی کے اختیارات اور تصرفات کا جو اصولی عقیدہ، اس کے اعتبار سے اس کے بعد کئی اور بھی اعتبارات ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا، یہ جو بات کہی گئی کہ ہاتھ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی سید رفاعی کی درخواست، 2 اشعار پڑھے تھے، 2 اشعار بھی نہیں تھے، اور بھی اشعار تھے، لیکن 2 اشعار کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اگر ان اشعار کو آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ شرک سے بھرے ہوئے ہیں، شرکیہ اشعار ہیں۔ ان شرکیہ اشعار کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اس شخص سے اتنی عقیدت کے آپ نے ہاتھ باہر نکال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمر، عثمان، علی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں بقیہ عشر مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ، ہزاروں کی تعداد ہے کہ نہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اسی تقوی و طہارت، ریاضت، انابت، اور مطلب ہر طرح کی نیکی میں جن کو مثال سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں کے پوری سیرت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں، انہوں نے شرکیہ اشعار پڑھ دیے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ باہر نکال 90,000 لوگ
پھر آپ ٹیکنیکل اگر آپ دیکھیں تو 90,000 لوگ آج بھی وہاں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حجرے عائشہ کے سامنے، اس کے ارد گرد 90,000 لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ 90,000 لوگوں کا دیکھ لینا اور سید رفاعی کا چومنا کسی بھی طرح سے پاسبل بھی نہیں۔ یہ اضافی چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے واقعے کی حقیقت، ورنہ اصول ہی بتاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ عقیدہ دیکھیے، یہ واقعہ باطل ہے، بے اصل، غیر ثابت، کیونکہ یہ چیز محال ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے نا وفات پائے نہیں ہیں، وفات پائے ہی نہیں ہیں، بس آپ یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے۔ اسی لیے یہ طبقہ صوفیوں کا موت کا لفظ استعمال کرنا گناہ سمجھتا ہے، موت کا لفظ استعمال کرنا گالی سمجھتا ہے، تنقیص اور توہین سمجھتا ہے۔ پردہ کر لینا، انتقال کر جانا، آپ یہ بھی جانیں ہم لوگ بھی انتقال استعمال کرنے لگے، اردو کی کثرت سے استعمال کی وجہ سے انتقال کا لفظ استعمال ہو گیا، جبکہ اصل یہ ہے حقیقت میں کہ یہ لفظ کہیں نہ کہیں تصور سے نکلا ہوا ہے۔ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال مکانی، ظاہری جگہ سے چھپی جگہ منتقل ہو۔ اس سے موت کا تصور کہاں ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو۔ تو کہیں کہیں اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہماری زبانوں کے بیچ استعمال ہیں جو تصور سے نکلے ہوئے الفاظ، موت، وفات، یہ سب الفاظ شریعت کے الفاظ ہیں، دین کے الفاظ ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص سے ہے۔ جبکہ انتقال کا لفظ جو ہے نا یہ تصور سے کہیں نہ کہیں مطلب ملتا جلتا دکھائی۔ بہرحال آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی ہے، لہذا اب آپ کی وفات کے بعد آپ کے دیدار یا آپ سے گفتگو وغیرہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا ایک فتویٰ، اور پوری سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، جو کبار علماء کا ایک بورڈ ہے، اس سے چوٹی کے علماء، ائمہ اور ماہرین اکٹھا ہیں، ان لوگوں کا یہاں پر ایک فتویٰ نوٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کی میری یا کسی اور کی نجی بات نہیں ہے، بلکہ امت کے کبار علماء کا موقف ہے جو ساری دنیا میں الحمدللہ کتاب و سنت کے علم اور اس کی دعوت، اس کے نشر و اشاعت کے لیے مرجع مانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حکایت باطل ہے، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے جو کبار علماء بورڈ کی ٹیم ہے۔ یہ واقعہ باطل ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں اللہ کی لکھی ہوئی موت، اللہ نے جو آپ کی موت لکھی تھی وہ موت آپ کی ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا ہے کہ آپ اپنی وفات کے بعد کسی سے مصافحہ وغیرہ کر سکیں گے۔ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ میں مر تو چکا ہوں، میری موت تو ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اتنا اختیار مجھے رہے گا کہ میں مصافحہ کر سکوں گا، ہاتھ باہر نکالوں گا، کوئی ہاتھ مصافحہ کر سکے گا یا اس کو کوئی چوم سکے گا، ایسا کوئی استثناء موجود ہو کسی دلیل کے اندر، ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی حدیث نہیں فرمایا ہے کہ آپ کسی سے مصافحہ وغیرہ کر سکیں، لہذا معلوم ہوا کہ یہ قصہ باطل و بے بنیاد ہے، اور اگر بالفرض صحیح مان لیا جائے، یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ نقطہ بڑا ہی اہم ہے، یعنی عملی طور پر واقعہ ہوا ہو یہ ممکن ہے، لیکن جو بات اصل اس میں ثابت کی جا رہی ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں 90,000 لوگ جمع ہوئے ہوں مسجد نبوی کے اندر باہر ملا کر کے، اور ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ کوئی ہاتھ یوں دکھائی دیا ہو اور سید رفاعی نے چوم لی، تو ہو سکتا ہے کوئی واقعہ پریکٹیکل اگر ہوا ہو کیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا، یہ بالکل ممکن نہیں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کا ہاتھ ہونا۔ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض صحیح مان لیا جائے تو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان تھا، جس نے ان پر معاملے کو گڑبڑ کرنے کے لیے، مشتبہ کرنے کے لیے اور انہیں فتنے میں ڈالنے کے لیے مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کا یہ کام کرنا یہ بالکل ممکن نہیں،
کوئی دلیل اس کا سپورٹ نہیں کرتی، کس بنیاد پر ہم اس کو مان سکتے ہیں؟ ایسے ہی اگر تصوف کے نام پر، بزرگی کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، تقوی کے نام پر، اور فلاں اللہ کا ولی آیا اس نے درخواست کی، اس نام پر، اسی عقیدت و ارادت کے نام پر اگر اس طرح کے واقعات کو ہم سب ہضم کرتے چلے جائیں تو دین کا تو کھلواڑ ہو جائے۔ پھر دلیلوں کی کیا ضرورت ہے، حوالوں کی کیا ضرورت ہے، اور نصوص کی کیا ضرورت ہے، سلف کے عقیدے اور منہج کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو حالات بزرگ بیان کرنا چاہیے۔ تو عقیدت کتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ دلیلوں کی دلالت سے نیچے رہے گی، دلیلوں کی دلالت سے نیچے رہے گی۔ عقیدت ایک الگ چیز ہے، لیکن دلائل، نصوص، ان سے استدلال اور اس سے ثابت ہونے والا موقف اور منہج، یہ بالکل بھی میرے بھائی کبھی بھی کسی کی عقیدت اور ارادت کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے امت پہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ کھلا ہے۔ عقیدت کے نام پر کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنا ہی الگ چیز ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے ٹکراتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اس سے بہرحال بہت زیادہ بچنے کی۔ تو علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کا حوالہ بھی ہے، اور لجنہ دائمہ، لجنہ دائمی کمیٹی افتاء فتویٰ کے لیے جو بنائی گئی تھی، الحمدللہ آج بھی قائم ہے، وہ اس کا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد الدرر السنیہ نام کی جو ویب سائٹ ہے اس کا حوالہ اس لیے دے دیا گیا ہے کیونکہ اس ویب سائٹ پر اس واقعے کا تذکرہ کر کے 12 پوائنٹ سے اس پر رد کیا گیا ہے۔ وہ سارے پوائنٹ سے یہاں نقل نہیں کیے گئے ہیں، بلا وجہ بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے، کیونکہ موٹی بات عقیدے کی بات سے ہو گئی کہ یہ چیز مستند نہیں، پھر اس کے رد کرنے کی بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، تو اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال لیکن اس کے جو نگراں ہیں ویب سائٹ کے شیخ علوی، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس قصے کے منکر کو کفر اور سوء خاتمہ سے دھمکانے کی وجہ محض یہ ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے سلسلہ رفاعیہ کے لوگ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بالکل فسفوسی اور کمزور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہا ہے کہ جو نہیں مانے گا ہے نا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اور سمجھ لو کہ اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ایسا شخص مرے گا، بری موت مرے گا۔ اتنی ساری باتیں کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اس کی کوئی بنیاد سرے سے نہیں ہے، ورنہ یہ قصہ سرے سے ثابت نہیں ہے اور اس کے عدم ثبوت کے دلائل حسب ہیں۔ تو 12 دلائل کا تذکرہ کر کے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہ جگہ وہاں اتنی نہیں ہے، مثال کے طور پر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ آپ نے باہر نکالا تھا تو 90,000 لوگوں کو دیکھنے کے اعتبار سے وہ ہاتھ کتنا اونچا اور کتنا بڑا رہا ہو، تب تو 90,000 لوگ دیکھیں گے، اور اگر اتنا اونچا اتنا بڑا تھا تو سید رفاعی نے چوما کیسے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب واقعات میں معقولیت بھی تو ہونی چاہیے۔ اصل تو عقیدہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے کے نصوص و دلائل کی بنیاد پر یہ واقعہ بالکل بھی غیر مستند ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کے عقائد وغیرہ کی ذکر میں بات اسی لیے ذکر کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسے جوڑا جاتا ہے کہ موجود تھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے سنا کتنی ساری باتیں ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں، اور انہیں الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہا کہ خواجہ بغدادی جو ہیں میرے بھائیوں، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرتبہ الوہیت پر فائز تھے، معبود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے۔ آپ سوچیں کہ ان کا نام لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی وہاں پر موجود تھے، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب سید رفاعی کا درجہ اونچا تھا یا عبد القادر جیلانی؟ سید رفاعی نے چوما، عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں چوما؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سمجھنے کی، لیکن حقیقت میں جب واقعات کو بڑھایا جاتا ہے یا کوئی واقعہ شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں آ جاتا ہے تو پھر لوگ عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دلائل سے اور دیگر پہلوؤں سے وہ میرے بھائیوں دور رہ جاتے ہیں، اسے نہیں حاصل کر پاتے۔ خیر یہ ہو گئی بات یہاں تک اس سلسلے قادریہ کے سلسلے۔
اس کے بعد ہمارے سامنے آخری چوتھا سلسلہ ہے تصوف کا، جس کو سلسلہ سہروردیہ کہتے ہیں۔ یہ مختصر ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے سطحی طور پر کر لیا جائے تاکہ یہ بات یہاں پر سلسلے تصوف کے حوالے سے چاروں سلسلوں کے سلسلے میں کے بارے میں مکمل ہو جائے۔ سلسلہ سہروردیہ، یہ سلسلہ امام شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبداللہ سہروردی بغدادی صوفی، جن کی وفات 632 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی طرف منسوب ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کس کی طرف منسوب ہے؟ سلسلہ سہروردیہ انہی کی طرف جن کا نام شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد بہرحال ان کی پیدائش 539 میں ہوئی اور وفات 632 میں ہوئی، جو آج ملک ایران کا ایک شہر ہے۔ سہروردی کہاں ہے؟ سہروردی ملک ایران کا ایک شہر ہے۔ اپنے چچا شیخ ابو نجیب سے فقہ، وعظ اور تصوف کا علم حاصل کیا انہوں نے، اور کچھ عرصہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی رہے۔ دور وہی ہے، زمانہ وہی ہے۔ تصوف میں عوارف المعارف نامی مشہور کتاب بھی لکھی۔ عوارف المعارف نام سنتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور اسے کئی بار پڑھ کر سنایا۔ کس کو؟ عبد القادر جیلانی صاحب کو سنایا۔ اور آخری عمر میں فلاسفہ کی تردید میں ایک کتاب املا کرائی، یعنی اپنی طرف سے کہا، ان کے شاگردوں نے لکھا۔ یہ سیران النبلاء وغیرہ کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے اس سلسلے کی ترویج و اشاعت بڑی محنت سلسلہ سہروردیہ کو بڑھانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے بڑی محنت کی۔ انہوں نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں خانقاہی نظام ترتیب دیا۔ تو آج جو خانقاہیں ہندوستان کی سرزمین پر دکھائی دے رہی ہیں، یہ آج کی نہیں ہے، یہ عقیدہ بہت پرانا ہے۔ اور خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کو قبروں سے، مزاروں سے جوڑنا، ان میں مدفون لوگوں سے جوڑنا، وہاں فیض حاصل کرنا، حاصل کرنا، وہاں بیٹھ کے پڑھنا، وہیں بیٹھ کر کے عبادت کرنا، وہیں بیٹھ کر کے دعائیں کرنا وغیرہ، یہ سب خلاصہ ہے اس کا۔ اور جو تصوف کے جو خاص عقائد ہیں یا خاص عبادات تصوف کے لوگ کرتے ہیں، صوفی حضرات، ضربیں لگانا، آوازیں نکالنا، مثال کے طور پر، یہ ساری چیزیں وہاں پر خانقاہوں میں انجام پاتی ہیں۔ اور رفتہ رفتہ تمام سلسلوں نے اس نظام کو نصب العین بنایا۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی خانقاہی نظام کی شروعات کس نے کی ہے؟ سہروردیہ فرقے کے اس بانی نے کی ہے۔ اس کے بعد یہ چیز یہاں سے تینوں تصوف کے سلسلوں میں عام، چشتیہ کے اندر، نقشبندیہ کے اندر اور قادریہ کے اندر۔ تو گویا کہ چاروں سلسلوں میں تصوف کے خانقاہی نظام یہاں سے گیا، اور اب چاروں سلسلوں میں خانقاہی نظام چل رہا ہے۔ اچھا، ان کے خلفاء میں قاضی حمید الدین ناگوری، خلفاء میں آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ کس طرح سے اصطلاحی استعمال کیے جاتے ہیں۔ خلفاء، ہمیں آپ کو یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ کے جانشین ہوئے، انہیں کتاب و سنت میں، کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ان کو کیا کہا گیا؟ خلفاء، کیونکہ وہ جانشین ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، عثمان، علی اور ان کے بعد کے لوگ۔ لیکن یہاں پر تصوف کے اندر پیر اور استاد جو ہوتا ہے شیخ، اس کے شاگرد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ خلیفہ کہتے ہیں۔ پھر اور بھی اصطلاحات، خلیفہ، مجاز، یعنی جس کو جانشینی ہے اور جانشینی کی اجازت دی گئی ہے کہ اب پیر کے پیر کی طرح سے اس کی جگہ پر پیر بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سجادہ نشین، مستقل ایک جگہ ہوگی خانقاہ میں، کٹیا میں، جہاں وہ بیٹھے گا، اور یہ ایک مقام ہے، اس مقام پر پہنچ جائے گا، جگہ پر پہنچ جائے گا، تب سجادہ نشین بنے گا۔ سجادہ نشین مطلب سجادے پر، مصلی پر بیٹھنے والا، یعنی وہ اصل مسند جو اس کے پیر کا تھا، اس مسند پر، اس جگہ پر بیٹھنے کا حقدار بن جائے گا، اہل بن جائے گا۔ یہ سب تصوف کے میرے بھائیوں مقامات ہیں، ان کے یہاں درجات۔ تو ان کے خلفاء قاضی حمید الدین ناگوری اور بہاؤ الدین زکریا ملتانی کو بہت شہرت حاصل، ہمیں نہیں معلوم کون ہے یہ لوگ، صوفیہ کے یہاں شہرت یافتہ ہوں گے۔ بہرحال زکریا ملتانی نے ملتان، پونچا اور دیگر مقامات پر سہروردی سلسلے کی مشہور خانقاہیں قائم کی۔ یہ سب علاقے پاکستان میں چلے۔ خیر، ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد سلطنت کے ابتدائی دور میں صرف چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں کا وجود ملتا ہے۔
उस दौर में, है ना, जो दौर था मुसलमानों का दौर, यानी मिसाल के तौर पर ये मुगलों का दौर था या उससे पहले का जो दौर था, इन अदवार में सिर्फ और सिर्फ चिश्तिया और सोहरवर्दिया सिलसिला का वजूद है। सोहरवर्दिया सिलसिला की खानकाहें मुल्तान और सिंध तक महदूद थी। चिश्तियों ने अपना निजाम पाक पटन से लेकर लखनऊती, ये लखनऊ को लखनऊती पहले कहा जाता था, और दिल्ली से लेकर देवगीर तक कायम किया। बहरहाल ये हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ ये सिलसिले फैलाए गए उसका तस्करा है। ये अबुल फतूह यहया बिन हब्श बिन शहाब सोहरवर्दी मुलक़ब व मक़तूल 549 हिजरी से मुख्तलिफ है। क्या ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि इसके बानी कौन है? अबू शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद, ये है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये अलग है, और ये दूसरे अबुल फतूह ये भी सोहरवर्दी है, लेकिन ये क्या है? अलग है दोनों अलग अलग। लेकिन मुअर्रिखीन के यहाँ इख्तिलाफ है कि इस सिलसिले के बानी यही है जिनको हमने पढ़ा है, इनके बानी ये है जिनका तज़किरा अब आगे आ रहा है, जिनका लक़ब क्या था? मक़तूल, क्योंकि उनको कत्ल किया गया था, इसलिए उनका लक़ब बन गया। जो फलसफी निहायत बदअक़ीदा बेदीन इनकार सिफ़ात का क़ाइल और ज़िंदीक़ था, और फलसफे में उसकी किताब अत-तलवीहात अल-लौहिया वल अर्शिया, किताब हयाकिलुन नूर, किताबुल मआरिज, किताब हिकमतुल इशराक़, किताबुल मुतारहात, किताबुल लम्हा वगैरह मुतअद्दिद गुमराहकुन किताबें। ये सब किताबें लिखने वाला ये आदमी है, जिसके सबब ये सब जो किताबें हैं ये गुमराही पर, बदअक़ीदगी पर मबनी है, कुफ्रिया अक़ाइद पर मबनी है किताबें, जिसके सबब उसे या इसे सुल्तान नासिर सलाहुद्दीन फातिह बैतुल मक़दिस के बेटे गाजी ज़ाहिर गाजी के हुक्म से मुर्तद होने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया था। कि इन अक़ीदों का रखने वाला आदमी दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, इसलिए कत्ल करने का फैसला किया गया। लेकिन इसने कैद में मरना पसंद नहीं, मुझे कत्ल मत किया जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, जिंदगी भर के लिए मेरी मौत वहीं है। मुनासिब कलाम यह मुर्तद होने के जुर्म में इसे कत्ल करने का फैसला किया गया था, लेकिन इसने कहा कि मुझे कत्ल करने के बजाय जेल में डाल दो, वहीं मेरी मौत हो जाए। लिहाजा उसे कैद कर दिया गया, और फिर आखिर सन 587 हिजरी में कैद ही में इसकी मौत वाक़ हो गई। इसी तरह ये अबू नजीब सोहरवर्दी से भी मुख्तलिफ है। तो ये कहते हैं कि ये जो सोहरवर्दिया के बानी हैं, ना तो ये मक़तूल है और ना तो अबू नजीब है। इन दोनों से हटकर वो पहले वाले जिनका तज़किरा आया ना, अबू हफ्स उमर, ये उसके बानी है। ये मशहूर राय यही है, मशहूर बात यही है। लेकिन यहाँ पर नीचे बात लिखी हुई है कि अल-मौसूअतुल मुयस्सरा, सऊदी अरब रियाद से अल-मौसूअतुल मुयस्सरा फिल अदयान वल मज़ाहिबिल मुआसिरा, इस उन्वान पर एक किताब, यानी दुनिया के मज़ाहिब और जो मुख्तलिफ है ना अफ़कार और नज़रियात चल रहे हैं, फ़िरक़े चल रहे हैं, इन फ़िरक़ों के सिलसिले में मुख्तसर तारुफ़ पर मुश्तमिल 2 जिल्दों में, इतनी मोटी मोटी किताब 2 जिल्दों में लिखी गई है। उसको एक टीम ने तैयार किया है, नदवा आलमिया लिश्शबाबिल इस्लामी ने। उसकी जो मुअल्लिफ़ीन हैं उनका कहना है कि सोहरवर्दी सिलसिला उसने चालू नहीं किया है, शुरू नहीं किया है, जिसका तज़किरा हमने शुरू में किया था, बल्कि इसी मक़तूल में शुरू किया है। जिनको मक़तूल कहा गया सब सोहरवर्दी है, लेकिन शुरू किसने किया, बानी कौन है, निस्बत किससे है, तो इसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया। ठीक है, बता। तो अल-मौसूअतुल मुयस्सरा के मुअल्लिफ़ीन ने कहा है कि सोहरवर्दी सिलसिला इसी मज़कूरा वाला ज़िंदीक़ अबुल फतूह मक़तूल की तरफ बहरहाल उसका बानी मक़तूल हो या अबू नजीब सोहरवर्दी हो या हफ्स उमर बिन मोहम्मद हो, कोई भी 3 नाम बयान किए जाते हैं। खुलासे कलाम यही है कि तीनों एक ही दौर के हैं, मिलते जुलते हैं, एक ही ज़माने के हैं। इन लोगों में से किसी ने भी शुरू किया होगा। बहरहाल ये सिलसिला ईरान के सोहरवर्द से निकला है, ईरान के शहर सोहरवर्द से निकला है। ये मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, ये मुख्तसर तौर पर समझ लें, मुख्तसर ही है, लंबी बात नहीं हुई है, मुख्तसर है। क्योंकि इनकी अगर आप हकीकत को पढ़ना चाहें, इनके अकाईद, फिर एक एक अकीदा क्या क्या रखते हैं और इबादतें वो क्या क्या करते हैं, अगर उन सारी तफसीलात में आप जाएंगे तो बहुत चला जाएगा। ये सरसरी तौर पर तारुफ हम जाने कि चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी बार बार बयान किया जाता है कि कौन लोग हैं, कहाँ से निकले, क्या अकीदा था, ये वाज़ेह करने के लिए आपके सामने 4 सिलसिलों का
مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ تصوف کے 4 مشہور سلسلوں کے بانیان، کون کون اس کے بانی ہیں، فاؤنڈر کون کون ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات اور تعلیمات کا سرسری تعارف تھا جو آپ نے ملاحظہ۔ اب ہم نے ان 4 سلسلوں کے عقائد کو بھی پڑھ لیا ہے، ان کے نظریات کو بھی پڑھ لیا ہے۔ ان سارے عقائد اور نظریات کے ساتھ ساتھ اس دور کے یعنی 13ویں 14ویں 15ویں صدی ہجری کے لوگ ہے نا، جو دیوبند کے یا جماعت تبلیغ کے علماء ہیں، ان علماء نے بڑی وضاحت اپنا عقیدہ بتانے کے لیے لکھی ہوئی کتاب میں، جس کتاب کو اسی نے لکھا تھا تاکہ ہم اپنے بارے میں واضح کر دیں کہ ہم اور کچھ نہیں ہیں جو لوگ فلاں لوگ کیا سمجھتے ہیں، فلاں لوگ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ہم وہ سب نہیں ہیں، ہم اپنی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو کتاب لکھی گئی تھی المہند علی المفند، اس کتاب میں اس کتاب کے مصنف مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے وَمُنْتَسِبُونَ مِنْ طُرُقِ الصُّوفِيَّةِ إِلَى الطَّرِيقَةِ الْعَلِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ النَّقْشَبَندِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ الزَّكِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ الْچِشْتِيَّةِ وَإِلَى الطَّرِيقَةِ الْبَهِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ الْقَادِرِيَّةِ وَإِلَى الطَّرِيقَةِ الْمَرْضِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى السَّادَةِ السُّهْرَوَرْدِيَّةِ۔ یہ عربی میں انہوں نے اپنی کتاب، پوری کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی کتاب میں ہی کیا ہوا ہے وہاں اس کتاب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی جماعت دیوبند، پوری جماعت دیوبند، علماء عوام سب تصوف میں ان 4 سلسلوں سے نسبت رکھتے ہیں، یعنی ہم ان 4 تصوف کے 4 سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جماعت تبلیغ کے علماء، جماعت دیوبند کے علماء اپنے ناموں کے ساتھ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی بھی لکھتے ہیں کیونکہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے کی کتاب کے اوپر ان کا جہاں نام لکھا ہوا ہے اس نام کے ساتھ بہت لمبے القاب لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے واقف اسرار حقیقت و معرفت حضرت حکیم الامت مولانا الحاج الحافظ المولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ونور مرقدہ، چشتی، صابری، نقشبندی، قادری، سہروردی، حنفی، سنی، اتنے سارے نام ان کے ساتھ لکھے ہوئے، اتنی ساری نسبتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے کتاب کے اندر وضاحت کہ ہم دیوبند کا یہ عقیدہ ہے نا۔ مسلک یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلتے ہیں، عقیدے میں ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، اور تصوف میں ہم سلسلے تصوف کے 4 سے جڑے ہوئے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی ہم ہیں۔ تو ایک تو یہ باقاعدہ کتاب میں تحریر کر کے اعلانیہ طور پر بھی اور عملاً بھی عملی طور پر ان کے علماء کے ناموں کے ساتھ ان کی کتابوں پر جہاں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کے ساتھ یہ ساری نسبتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہرحال اب ہمیں بات سمجھنا یہ ہے کہ میرے بھائیوں ترجمہ کیا ہوا اور طریق صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے، یعنی نسبت حاصل ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشائخ سہروردیہ کے ساتھ، یعنی ہم 4 سلسلوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں، ان سے وابستہ ہیں۔ اب سوچنا یہی ہے، بات کہاں سے نکلی تھی؟ کئی ہفتوں پہلے بات یہاں سے نکلی تھی کہ جماعت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا مولانا سے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جماعت تبلیغ کے لوگوں کا کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں لوگ معاف نہیں کرتے، بلکہ ہم سے ہم سے عوام کو دور کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، ان سے ڈر کے رہنا، ان کی باتیں نہیں سننا، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، ان کی جماعت میں نہیں نکلنا، ایسا کہتے ہیں جبکہ ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو شیخ صالح فوزان نے وہاں سے جواب شروع کیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، ان کی جڑوں میں غلطی ہے، ان کے اصولوں میں غلطی ہے، ان کے عقائد میں فساد ہے۔
اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اس بارے میں کسی کو یقین نہ آئے تو ان چند لوگوں سے ملو، ان چند لوگوں کی کتابیں پڑھو جنہوں نے برسوں اس جماعت کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، لگایا ہے، جماعتوں میں گئے ہیں، اور جو اصطلاحات میں چلہ جسے کہا جاتا ہے، کئی بار ان چلوں میں بھی جا چکے ہیں، وہ اچھی طرح سے ان کی عبادات کو، ان کے عقائد کو، ان کے افعال کو، ان کے کردار کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، قریب سے دیکھا ہے، اور دیکھا ہی نہیں ہے، وہاں سے انہی بنیادوں پر عقائد کے فساد اور منہج کی بگاڑ کی وجہ سے توبہ کر کے وہاں سے نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد امت کو آگاہ کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک کتاب کا حوالہ ان کے شاگرد نے شیخ صالح فوزان کی جمال حارثی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ یہ لوگ اس عقیدے پر چلنے والے، یہ صرف اور صرف اسی لیے یہ باتیں میرے بھائیوں آپ کے سامنے بھی، اور جن تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، ان سب کو اسی مقصد کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ میرے بھائیوں بہت دیر ہو رہی ہے، کب تک اس عقیدے کے فساد کے ساتھ، اس گمراہی کے ساتھ آپ وابستہ رہیں گے؟ اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ دنیا کی کوئی نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے نجات نہیں دلا سکتی۔ عقیدت، ارادت، محبت، تعلق، رب ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے عذاب سے، اس کی جہنم سے نجات پانے کے لیے صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور خالص سنت کے مطابق عمل ضروری ہے۔ اسی پر زندگی، اسی پر موت ہونا ضروری ہے، تب انسان نجات پا سکتا ہے۔ اس لیے عقیدت کے ساتھ یہ عقیدے جو فاسد ہیں، شرکی عقیدے، کفری عقیدے، ہم نے آپ نے پڑھا ان چاروں سلسلوں کے یہاں سراسر شرکی کفری عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اب اگر جماعت دیوبند کے لوگ اپنی کتابیں لکھ کر کے، اور کبار علماء دیوبند اپنی کتابیں لکھ کر کے اگر اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ہم سلسلوں سے ہمارا گہرا تعلق ہے، جڑے ہوئے ہیں، اور کتاب آپ پڑھیں گے المہند الفنت تو آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اس میں صاف کہا ہے کہ ہم اور ہمارے مشائخ، یعنی ہم لکھنے والے اور ہمارے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، سب کے سب اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں جو اس کتاب میں ہم لوگ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ دسیوں مطلب 100-150 علماء کی سائن دستخط ہے کتاب، یعنی سب نے شہادت دی ہے، تصدیق کی ہے کہ ہاں ہم اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ یہ جدید منہج ہے، نیا راستہ ہے، جو سلف کا راستہ، یہ راستہ نیا راستہ ہے، سلف کا راستہ قدیم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہا ہے وَمَنْهَجُ السَّلَفِ قَدِيمٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ۔ سلف کا راستہ قدیم ہے، بہت پرانا، اللہ کی کتاب میں اتر چکا ہے، نبی کی سنت میں آ چکا ہے، صحابہ تابعین چل کر اس پر دنیا کے سامنے اس پر عمل کر کے دکھا چکے ہیں۔ اتنا قدیم ہے کہ ابو حنیفہ کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، مالک کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، شافعی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، احمد بن حنبل کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ ہے، اس سے پہلے یہ راستہ، اس سے پہلے یہ ٹریک ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا، جنت کی راہ دکھانے والا مسلک کی سنت پہ سالک چلا بے دھڑک جنت الفردوس۔ بہرحال تو یہ بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ان عقائد کے ساتھ، جماعت تبلیغ کے ساتھ کیسے جڑا جا سکتا ہے۔ ان عقائد کے، ان فاسد اور گندے عقائد، کتاب سنت کے خلاف عقائد، شرکی عقائد، کفری عقائد، بدعات سے بھرے ہوئے عقائد کے ساتھ بھلا کیسے جماعت تبلیغ سے ہم جڑ سکتے ہیں، کیسے جماعت تبلیغ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والی جماعت ہے۔ کہیں لا علمی ہو سکتی ہے، نادانی ہو سکتی ہے نا، کہ آدمی کو پتہ نہیں، عقیدت پہ ایک عام آدمی نکلتا ہے، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں نیکی ہے، دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، لوگوں کو نماز کے نام پر، کے نام پر لوگ نکلتے ہیں، تو عوام بھی نکلتی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی جماعت میں کیا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ یہ باتیں جو آپ کے سامنے، جس میں سے چند باتیں بتائی گئی ہیں، یہ باتیں کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہوگا علماء کا، لیکن آج جو جماعت کام کر رہی ہے عوام کے بیچ میں، اس میں ویسی کوئی بات نہیں آتی ہے ان کے بیچ میں۔
ان کے درمیان ان کے سامنے ایسی کوئی بات تو نہیں پیش کی جاتی جو بدعقیدگی کی ہو. تو یہ بھی حقیقت کے خلاف ہے، یہ بھی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ آج بھی ان کتابوں کے اندر جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر فضائل اعمال ہیں، اس کی 2 جلدیں ہیں، جس کو تبلیغی نصاب کہا جاتا ہے، اس کے مختلف جو حصے ہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے، ان تمام کے اندر ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن واقعات کے اندر سراسر شرک موجود ہے، سراسر بدعات موجود ہیں میرے بھائی. ایسے جیسے مثال کے طور پر ابھی اشارہ سے کر دیں، سید رفاعی کا جو واقعہ پیش کیا گیا، جن کے مطلب شعر پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ درخواست کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر، یہ واقعہ کہاں موجود ہے؟ بہت ساری کتابوں کے علاوہ خود فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے، خود تبلیغی نصاب کے اندر بھی موجود ہے، زکریا کاندلوی صاحب کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے بار بار. جو لوگ 5 سال 10 سال 20 سال سے اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے 20 مرتبہ اس واقعے کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، انہیں یاد بھی ہوگا. ہم آپ کو یاد دلائیں تو ان کو یاد آئے گا کہ ہم پڑھا. لیکن کاش انہیں علم ہوتا اس عقیدے میں کیا فساد ہے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ توحید کا عقیدہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کے سلسلے میں مستند عقیدہ کیا ہے. ایسے بات آئے کہ ان کے اندر خود اختلاف ہے، ایک گروپ حیاتی ہے، ایک گروپ مماتی ہے، ایک گروپ اللہ کے نبی کو موت کے لیے موت تسلیم کرتا ہے، ایک گروپ موت تسلیم نہیں کرتا ہے. بہرحال تو خلاصے کا نام یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو موت لکھی تھی فقط صدیق نے کہا. کس کا عقیدہ تھا یہ؟ صدیق کا عقیدہ. اللہ کے نبی، اللہ نے آپ پر جو موت لکھی تھی یہ موت تو آپ کی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں نہیں لکھے، یہ موت تھی لکھی تھی، یہ موت تھا. بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ کی موت انک میت و انہم میتون، یقین آپ بھی مریں گے اور یہ لوگ جو آپ سے نفرت و دشمنی کرنے والے ہیں، آپ کی موت کی تمنا کرنے والے ہیں، ان کی بھی موت ہے. سب کو مرنا ہے. موت اگر نہیں ہوئی تو جو حالات ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ اسے اگر زندہ ہے، مثال کے طور پر دنیاوی زندگی کی طرح اگر زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی مسلم کو کوئی اور بڑا ہمت کر سکتا ہے؟ ایسے جو یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے جو کچھ بیان کی جاتی ہے، جو کچھ باتیں بیان کی. ایسا نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں کوئی ہے. تبلیغی جماعت دیوبند کے یہ وہ عقائد ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری جو بات تھی، یعنی ایک پہلی بات جو بیان کی ہے نا، جس کے تحت یہ باتیں آئیں کہ جماعت تبلیغ سے نکلنے والے لوگوں نے جو وضاحت کی ہے، کتابیں لکھی، اس کو پڑھو تو تمہیں اس جماعت کی حقیقت معلوم پڑے گی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جنہوں نے کتاب لکھی تبلیغی جماعت کے بارے میں، وہ یہ صفحہ نمبر 109 پر ہے. نمبر 2، فضیلت شیخ حمود بن عبداللہ تویجری. حمود بن عبداللہ تویجری سعودی عرب کے مشہور علماء میں سے، بڑے علماء میں سے وفات پا گئے. ان کے بارے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک بڑی عمدہ اور اپنے موضوع پر بڑی انوکھی کتاب لکھی، جو اس فرقے کی بابت لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے. یعنی جماعت تبلیغ کی حقیقت کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی کتاب ہے. انہوں نے اس جماعت کی کتابوں کی روشنی میں اس کی حقیقت اور اس کی تردید اور اسی جماعت کے عادل گواہوں نے ان کے علاوہ جن لوگوں کو ان کے قائدین اور پیروکاروں کے ساتھ خاص مواقف حاصل ہوئی، یعنی جو لوگ بھی ساتھ میں رہے اور تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں اور جو ان کے بڑے لوگ تھے، ان کے جو امیر لوگ تھے، ان سے جو کچھ ان کو ملا، جو کچھ انہوں نے دیکھا، اس کو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان ساری گواہیوں کو نوٹ کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. الحمدللہ یہ کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ کے نام سے مطلب چھپی ہوئی ہے. تو یہ دوسری چیز. تیسری چیز، صفحہ نمبر 110 پر میجر محمد اسلم پاکستان کے ایک شخص ہیں. یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے بھی تبلیغی جماعت کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے
اور اس کتاب میں تبلیغی جماعت کی جو کچھ بھی عقائد ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اسی طرح سے ان کے بارے میں ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ مراکش کے چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں۔ یہ بھی اپنے وقت میں 6-7 زبانوں کے امام مانے جاتے تھے، 6-7 زبانوں کے امام تھے، مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے تھے۔ اللہ نے بہت مطلب علم اور صلاحیت سے نوازا، نیکی اور تقوی سے نوازا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہندوستان کی جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی غالباً ہوئی ہے، یا جامعہ سلفیہ بنارس کے جو کبار علماء ہماری جماعت کے گزرے ہیں اساتذہ، ان کے یہاں خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر رضا اللہ ادریس مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ کچھ دنوں تک رہے ہیں اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے، اپنی کتاب السراج المنیر فی تنبیہ جماعت التبلیغ علی الاخطاء، السراج المنیر کے نام سے کتاب لکھا تبلیغی جماعت کو آگاہ کرنے کے لیے کہ تمہارے یہاں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، اسے توبہ کرو، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو دور کرو، اس نام سے کتاب ہے۔ یہ فرقہ تبلیغ کے بارے میں لکھی گئی ایک موسع کتاب ہے، یعنی بڑی کتاب ہے، اور میجر محمد اسلم کی کتاب کی شرح، یعنی اس سے پہلے جو پاکستانی کی کتاب بتائی گئی اس کتاب کا مطلب سمجھ لیجیے اس کی ڈیٹیل، اس کی شرح۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تو 4 کتابوں کی مثال پیش کی گئی، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت سے بہرحال توبہ کیا ہے اور اس کے بعد ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ ایک آخری بات بڑی اہم پیش کر رہے ہیں، اور وہ اسی نقطے پر ہے کہ تبلیغی جماعت کے یہاں یا جماعت دیوبند کے یہاں جو عقائد کا فساد پایا جاتا ہے، عقیدہ توحید میں کھلا فساد خلل پایا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک عملی مثال پیش کرتے ہیں جو سعودی عرب کی مثال ہے، ریاض کی مثال ہے، کہ جماعت تبلیغ کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے ہی مطلب نظام کے مطابق چلتے ملتے ہیں، لیکن اگر توحید کا کوئی درس ان کے سامنے دیا جائے تو یہ اس کو سننے کے لیے راضی نہیں، نہ توحید کا درس دیتے ہیں، نہ توحید کی کوئی ان کے پاس کوئی ان کے تبلیغی نصاب میں ہے نہ کوئی توحید کا کوئی چیپٹر، کوئی باب موجود ہے ان کے یہاں، ایسی کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ اور اگر کوئی کہیں توحید کا درس دیتا ہے، توحید کا مثال کے طور پر توحید کے دلائل پیش کرتا ہے، توحید سمجھاتا ہے، شرک کی مذمت بیان کرتا ہے، توحید کے فضائل باتیں کرتا ہے، تو انہیں راس نہیں آتا، پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان نے یہاں نہیں کسی دوسری جگہ پر آئے کے بعد باقاعدہ انہوں نے اپنی مثال پیش کی کہ سعودی عرب کے ریاض کے اندر کسی بہت بڑی جامع مسجد میں شیخ صالح فوزان کا درس ہو رہا تھا، اور جماعت تبلیغ کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ اپنے مطلب ساز و سامان کے ساتھ کپڑے وپڑے اور کیا نام ہے جھولے تھیلے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو موجود تھے، لیکن شیخ صالح فوزان کا جیسے ہی عقیدہ توحید پر درس شروع ہوا، اکا دکا ایک دو کر کے دھیرے سب کے سب پہنچ چلے۔ اب یہ نہ ذہن میں لائیے کہ ہندوستان کی جماعت نہیں ہو، کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ جماعت تو پوری دنیا کے اندر یہاں وہاں پھیلی ہوئی ہے، عرب کے لوگ بھی اس میں بہت شامل ہیں جن کو نہیں پتا ہے نادانی اور جہالت کی وجہ سے، ورنہ ظاہر ہے شیخ صالح فوزان کا درس عربی زبان میں ہو رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کیا، ایسے ہی دھیرے کر کے مسجد کو خالی کر دیا، یعنی شیخ صالح فوزان کا درس توحید کا سننے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، بہرحال کہتے ہیں کہ ان کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ دعوت توحید کا اہتمام نہیں۔ اب جس جماعت کے یہاں توحید کا اہتمام نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ کون سی جماعت کی شروعات ہی اس کی بنیاد کی پہلی اینٹ توحید سے شروع، اگر توحید ہی نہیں ہے تو کون سی جماعت؟ کیا کہا؟ دعوت توحید کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس سے اور اس کی دعوت دینے والوں سے نفرت کرتے۔ توحید سے نفرت کیوں کرتے؟ معلوم؟ کہتے توحید کی بات مت، لوگوں میں انتشار پیدا، لوگوں میں انتشار پیدا، سیم وہی جواب، وہی روش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر لوگ کہا کرتے تھے۔ جب سے یہ محمد ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، تب سے پورے قبیلے میں، کنبے میں اور علاقے میں اور اس کے علاوہ خاندانوں میں، بھائی میں ہے نا، یا بیوی میں اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو
کیا کہا؟ اس روپوش صوفی گروہ سے، روپوش صوفی گروہ یعنی کیا مطلب؟ لوگوں کو نہیں معلوم کہ صوفی جماعت ہے، صوفی گروپ ہے، گروہ ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں ہے صوفی گروہ۔ دھوکہ کھانے والے اور جو ان کے ساتھ نکلتے ہیں ان سے کہا جائے، یعنی اس جماعت سے، جماعت تبلیغ سے، اور جو لوگ ان کے ساتھ جماعت میں نکلتے ہیں، اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ ذرا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں، مثال کے طور پر کتاب التوحید، ان کے درمیان تقسیم کرو، کتاب التوحید لو، اس کی تقسیم کرو تاکہ لوگ کتاب التوحید پڑھیں، ہے نا، عقیدے کی، توحید کی سب سے زیادہ یعنی مختصر اور جامع کتاب دنیا کی، اس کو پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کا رد عمل دیکھو، ان کا ریئیکشن دیکھو۔ کتاب التوحید تقسیم کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو ریئیکشن دیکھو کہ کس طرح ان کا ظاہری حسن اخلاق درندگی اور سنگ دلی میں بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا تبلیغ جماعت میں بڑے بولے بھلے اللہ والے نیک ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے ملتے جلتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ وہیں تک جب تک آپ ان کے طریقے پر چلیں، جب تک آپ ان کی کتاب پڑھیں، جب تک آپ ان کا نصاب سنیں، جب تک آپ ان کے طریقے کے مطابق ہے نا وقت گزاریں۔ لیکن اگر آپ نے توحید کی بات کرنا شروع کر دیا، یہ لوگ کتاب التوحید تقسیم کر دو، یہ لوگ کتاب التوحید کا درس دو، ہے نا، بالکل نہیں، تو پھر وہ سارے اخلاق سختی میں بدل جاتے ہیں، درندگی اور سنگ دلی میں بدل جاتے ہیں، اور دوستی نفرت اور عداوت میں بدل جاتے ہیں، کہ دوستی نہیں رہتی، کہ دشمنی ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی یہ سب کیوں پیش کرتے ہیں؟ اسے نفرت پیدا ہو۔ اچھا، یہ تجربہ شدہ معاملہ ہے، اس سے آپ کے سامنے ان کا معاملہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اور یہ چیز آج بھی میرے بھائی، آپ کے محلے میں کوئی جماعت اگر چند لوگ جو ملنے جلنے والے بھی رہتے ہیں، پہچان والے بھی رہتے ہیں، اگر ان کو کہیں کہ بھائی یہ عقیدۃ توحید کی ایک کتاب ہے، آپ میرے بھائی اس کو اپنی جماعت کے لوگوں میں دے دو تاکہ یہ لوگ پڑھیں، صحیح عقیدہ جانیں گے، تو آپ سے بگڑ جائے گا بات کا، ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ آپ اس کتاب کو دے کر ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے توحید سے انتشار پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد پیدا ہوتا ہے؟ ساری دنیا جاہلیت میں عرب کے خطے میں نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں بٹی، نہ جانے کتنا اتھل پتھل تھا، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا پرچم دے کر کے بھیجا۔ توحید کے جھنڈے تلے آنے کے بعد سب کے سب متحد ہو کر کے ایک امت بن گئے۔ جن قبیلوں میں، جن خاندانوں میں 100 سال سے جنگیں چلتی تھیں اور کسی بھی صورت میں ختم ہونے کی جنگیں تیار نہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت سے اور تو حضرت بھی بھائی بھائی۔ تو یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت۔ آج توحید کو کہا جاتا ہے انتشار کا سبب۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے پیچھے جہالت ہو، لا علمی ہو، توحید سمجھتا ہی نہ ہو آدمی، توحید کی تعریف نہ جانتا ہو کہ توحید کو جب پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے اندر توحید کی دعوت اس امت کے حوالے سے جب عام ہوئی تو اس وقت کیا حالت تھی عرب کی اور کیا تبدیلی آئی، کیا حالت تھی دنیا کی اور کیا تبدیلی آئی دنیا کے اندر۔ یا تو وہ جاہل ہو، نہ جانتا ہو، توحید سے نابلد ہو، اور یا تو کوئی مفاد چھپا ہوا ہو، کوئی ہٹ دھرمی ہو، کوئی تعصب ہو، کسی پارٹی، کسی فرقے اور کسی جماعت سے جڑا ہوا ہو، اس کے خلاف کوئی بات سننا نہ چاہے، تو کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی، یا تو جہالت اور لا علمی، اور یا تو عصبیت اور جاہلیت، اس کے سوا تیسری کوئی چیز نہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں؟ تجربہ شدہ معاملہ ہے۔ اپنے دور میں دیار سعودیہ کے مفتی اور قاضی اور اسلامی امور کے صدر شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ اپنے فتاوی اور رسائل میں فرماتے ہیں، یعنی شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ جو سعودی عرب کے چوٹی کے عالم اور امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، کتاب میں فتاوی اور رسائل اکٹھا ہے، اس میں اس جماعت کے بارے میں، ہے نا، یعنی جماعت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس جمعیت یعنی اسلامی کالج برائے دعوت، اسلامی کالج برائے دعوت و تبلیغ۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں اس نام سے کوئی کالج، دعوت و تبلیغ کے نام سے اسلامی کالج کے بارے میں سوال کیا گیا، کمیٹی ہے اور اس کمیٹی نے ایک اسلامی کالج برائے دعوت و تبلیغ کھولا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
تو جواب کیا دیا شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اس جمعیت میں کوئی بھلائی نہیں، اس جماعت میں، جمعیت میں یعنی اس جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت ضلالت کی جمعیت ہے، ان کے اندر بدعتیں موجود ہیں، گمراہی موجود ہے۔ ان کے کتابچے پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بدعت گمراہی اور قبر پرستی و شرک کی دعوت ہے۔ یعنی شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ نے کوئی ہوس اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر کسی ادھر ادھر کی بات بولنے والے کی بنیاد پر نہیں کہہ دیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا پمفلٹ پڑھنے کی وجہ سے، ان کا بکلیٹ پڑھنے کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ بدعت اور گمراہی اور قبر پرستی اور شرک کی دعوت دینے والی، اس لیے یہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں لگنا، ان کے ساتھ جانا جڑنا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے اپنے دور میں سعودی عرب کے مفتی عام شیخ صالح شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مجلس الدعوہ شمارے میں فرماتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے ہاں عقیدے کے مسائل میں بصیرت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کے ہاں عقیدے کے مسائل میں بصیرت نہیں، عقیدے کے مسائل کا علم نہیں ہے، عقیدے کے مسائل کا علم ہوگا کیسے؟ پوری نصاب تبلیغ کے اندر توحید اور شرک کا چیپٹر ہے ہی نہیں سرے سے۔ اگر سال ہر سال سے برس ہر برس سے جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اگر اس میں توحید کا بھی اگر کوئی باب ہوتا 100 پیج کا اور اسے بھی پڑھایا گیا ہوتا، قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہوتا، توحید سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی گئی ہوتی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی، توحید کا بھی سبق انہیں ملتا، لیکن بصیرت ہے ہی اس لیے۔ دوسری بات، اس نصاب کے علاوہ باہر کوئی چیز دیکھنا پڑھنا ان کے یہاں گویا جائے نہیں، ایسا ماحول بنا پوری عمر 20 سال 25 سال 30 سال 32 سال 35 سال ایسے ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے جو جماعت تبلیغ سے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، توحید و سنت کی صحیح معلومات ملتی ہے، توبہ کر کے جب ملتے ہیں کہتے 35 سال سے جماعت تبلیغ میں تھا، نہیں پتا توحید کیا ہے، نہیں پتا سنت کیا ہے، جب بتایا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو سراسر بدعقیدگی کی، ہم تو عقیدت اور محبت کے چشمے لگا کر کے پڑھا کرتے تھے، سنا۔ بہرحال ان کے ساتھ اس لیے کہتے ہیں ان کے پاس یہاں تبلیغ جماعت والوں کے یہاں عقیدے کے مسائل میں بصیرت نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ نکلنا جائز، ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے۔ آخری بات اور سوال کیا گیا، کیا یہ فرقہ 72 فرقوں میں شامل ہے؟ کیا یہ فرقہ 72 فرقوں میں شامل ہے؟ کون جواب دے رہا ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ۔ کیا یہ فرقہ 72 فرقوں میں شامل ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا جی ہاں 72 فرقوں میں شامل ہے، جو بھی اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت کرے وہ 72 فرقوں میں داخل ہے۔ وہ حدیث جو ہے نا، وہ حدیث بہت واضح، ایک کے بارے میں کہا وہی یہ راستہ ہے سلف کا، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، راستے کیا؟ نئے راستے، جدید راستے، نیا ٹریک ہے جو سنت کے ٹریک سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ بات ابھی آگے شیخ صالح فوزان کے سے سوال کے جواب میں آئے گی کہ اہل سنت والجماعت، اور صحیح معنوں میں اہل سنت دعوے والے نہیں، اہل سنت والجماعت تو یہ جماعت بھی کہتی ہے۔ المحنت نام کی جو کتاب بھی اس کا چل رہا تھا، اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب، اس کتاب کے اوپر عقائد اہل سنت اہل دیوبند ایسے لکھا ہوا ہے، عقائد اہل سنت دیوبند المحنت۔ تو اہل سنت تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میرے بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ عرب دنیا کے اندر یہ مشہور ہے کہ منہج سلف پر چلنے والے یا الجماعہ یا اہل سنت والجماعہ کون ہے؟ اشعری فرقہ ہے۔ اشعری فرقے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، ایسا لوگ باور کراتے ہیں۔ کیوں باور کراتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا میں ان سے بڑی جماعت کوئی ہے ہی نہیں تعداد میں جو سنت کے راستے پر چل رہی ہے۔ ساری چیزیں جہالت پر، تحقیق بھی مبنی ہے، ورنہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کیا فرمایا تھا؟ 72 سوائے ایک کے 72 کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر خود اس بات کی وضاحت ہے کہ ایک ہی
ہے اس کے سوا جتنے ہیں سب کے سب 72 فرقوں میں شامل ہیں۔ سارے فوزان نے دوسرے سوال کے جواب میں وضاحت کی ہے کہ ان فرقوں کو ضال فرقے کہا جائے، گمراہ فرقے کہا جائے۔ اور گمراہ فرقہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو کافر فائنل کہہ رہے ہیں۔ گمراہ مطلب اصل راستے سے بھٹکا ہوا، اب وہ بھٹکنا کم ہے، زیادہ ہے، پورا ہے، تھوڑا ہے، اس کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا، لیکن عمومی طور پر، سطحی طور پر، اجمالی طور پر ان تمام فرقوں کو ضالہ کہا جائے گا، یعنی گمراہ فرقے، اصل راستے سے، سلف کے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ اب کوئی کم بھٹکا ہے، کوئی زیادہ بھٹکا ہے، کوئی بہت زیادہ بھٹکا ہے، اس کے حساب سے الگ الگ، لیکن بھٹکنے میں سب شامل، جو اس راستے پر نہیں ہے وہ سب کے ساتھ۔ آخری بات، محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ تبلیغی جماعت کتاب و سنت کی منہج اور سلف صالحین کے طور طریقے پر گامزن نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ صاف صاف آپ دیکھ رہے ہیں نا، اہل سنت کی جو علماء ہیں وہ کوئی لاگ لپیٹ عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں نہیں رکھتے، کوئی گھما پھراؤ نہیں ہے، یہ باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، اسے نکال دو، اس سے بچو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسے سوالات بہت سارے گردش کرتے ہیں کہ کیا ہم فلاں جماعت کے ساتھ، فلاں فرقے کے ساتھ، فلاں ٹولے کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کا صاف جواب ہمارے سامنے ہے کہ جب دونوں راستے الگ ہیں تو کام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ راستے ایک نہیں ہے، راستہ ایک نہیں ہے بلکہ راستے کئی ہیں، تو کیسے ان کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ ایک راستہ سلف کا ہے اور سینکڑوں راستے سلف کے دعوت کے راستے، ہم غیر سلف کے راستوں کے ساتھ جڑ کر کے کیسے سلف کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ ہم لوگ کیسے کسی فرقے کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ ان کے یہاں شرک، ان کے یہاں بدعات، ان کے یہاں خرافات، ان کے یہاں ہے نا منہج کا فساد موجود، کیسے ہم دعوت کا کام کے ساتھ؟ تو یہ سب سے بڑی پیچیدگی، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے، اس کے بعد آگے والا سوال آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اسے ہم اگلے درس میں لیں گے، اگلے ہفتے میں۔ یہ وقت، یہ سیشن لمبا ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند سوالات اور سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری شرح صدر کے ساتھ، یعنی دل کھول کر کے، عصبیت کے بغیر، جمود کے بغیر، جانبداری کے بغیر، ہے نا، کسی بھی قسم کی تعصب اور طرفداری کے بغیر حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اسی لیے ہم اس کو دہراتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف ہمارے خلاف باتیں کر رہی ہیں، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری جماعت برا بلا برا جا رہا ہے۔ اللہ واسطے انصاف سے کام لیں، اپنی عاقبت کی فکر کریں، اپنی جنت کی فکر کریں، اپنی نجات کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سبوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی توحید، نبی کی سنت اور اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو جیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے اسی راستے پر چل کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔